شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ صبر و استقامت کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں گے۔ رمضان کے حوالے سے ہم نے کافی بات کی۔ آج ہم قرآن کے نزول کے حوالے سے بات کریں گے کہ رمضان کا مہینہ امپورٹنٹ کیوں ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اب اس مہینے کو دیکھ لیتے، بلکہ شروع سے دیکھتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام، جس فرشتے کے تھرو، جیسے خالق اپنے مخلوق سے بات کر رہا ہے نا، اب اللہ نے کس طرح اس کا نزول کیا ہے؟ اپنے فرشتے کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام، وہ تمام فرشتوں کے سردار، جس انسان پہ نازل کیا گیا وہ محسن انسانیت، سب سے محبوب ترین بندے، ان سے پہلے نہ کوئی ایسا بھیجا گیا نہ آپ کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، جس بستی میں نازل ہوا وہ ام القریٰ، حجاز کی وادی، بابرکت، وہاں کی برکتوں کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، جس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینے کو دیکھیں کتنی فضیلت اور کتنا بابرکت مہینہ ہے یہ۔ پھر جس رات میں نازل ہوا، اس رات کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر، تقدیر کی رات۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ دخان میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک اس کو ہم نے، اس قرآن کو یعنی لیلۃ مبارک، بابرکت رات میں پیدا کیا۔ اس رات کو برکت دے دی گئی۔ اب یہاں سے ہمیں امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کتنی امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے، اچھا پہلے ہم قرآن کو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قرآن کا جو اصل تھا وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کو کتاب مکنون بھی کہا گیا، اس کے کئی نام ہیں۔ اس میں دنیا بنانے سے پہلے جب اللہ نے تقدیریں لکھی تھی 50,000 سال پہلے، تو وہ سب لوح محفوظ میں ہیں، باقی ساری کتابیں بھی۔ تو قرآن کا بھی اوریجنل ٹیکسٹ وہیں پر ہے۔ اب لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پہ اتارا گیا رمضان کی لیلۃ القدر میں، اور یہ ایک ہی ساتھ آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ بھی رمضان کا مہینہ اور شب قدر کی رات تھی، یعنی اس کے بعد آسمان دنیا سے قرآن آہستہ آہستہ گریجولی نجمن کر کے اور یہاں پہ دنیا میں اتارا گیا اللہ کی ہدایت کے مطابق، یعنی جب جہاں جن آیات کی ضرورت پڑتی رہی وہ آیات کا نزول ہوتا رہا آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکہ یا مدینہ میں۔ تو اس طرح قرآن نازل کیا گیا۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، یعنی رمضان کے آخری 10 راتوں میں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن بلکہ عمر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق مطلب ہوتا ہے آڈ نمبرز، آڈ یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29۔ اب اور اس کو اسپیسیفائی کر دیا، یعنی اور ایزی کر دیا، لیکن یہ 5 راتوں کو
میں لیلۃ القدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے، اور کوشش کرے کہ انسان ساری 10 راتیں ہی جاگ لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں، آخری 10 راتوں میں تو اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی سنتے اور سناتے تھے. لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دورہ کیا قرآن کا حضرت جبرائیل کے ساتھ. اس کے علاوہ تنہائی میں تو وہ ظاہر ہے پڑھتے ہی ہوں گے. آپ دیکھیں رمضان میں جیسے دل ہوتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے، اور رمضان میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اور جتنی ہماری ہمت ہوتی ہے، اور واقعی ہم کتنے پارے پڑھ لیتے ہیں، ایسے عام دنوں میں ہم کر بھی نہیں سکتے. تو بس یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، لیلۃ القدر میں قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اچھا، لیلۃ القدر کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا فاعف عنا بھی ملے گا بعض اوقات آپ کو. اللہم، اے اللہ، انکا بے شک تو، انکا عفو تم معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو تو پسند کرتا ہے درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو، فاعف عنی تو تم مجھ سے بھی درگزر فرما دیں، اور اگر فاعف عنا ہوگا تو ہم سے بھی درگزر فرما دیں. انی انڈیویجولی اپنے لیے مانگا جائے، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہمارے. ربنا جیسے بعض دعاؤں میں آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہمارے ہوتا ہے. تو یہ ہو جائے گا کہ ہم سب سے درگزر فرما. تو یہ جیسے سب کے لیے دعا ہو جائے گی. تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی شب قدر کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں اس رات کی امپورٹنس کا پتہ چلے، اور ہم اس رات کو کہیں ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں یہ کھانے پینے میں ضائع کر دیں یا عید کی شاپنگ میں ضائع کر دیں. انشاءاللہ اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. انشاءاللہ we will discuss this next time. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.